صراط مستقیم صرف معصوم کا راستہ ہے، انبیاء ہو یا امام، اور قرآن سے ثابت کروں۔ صراط مستقیم، قرآن میں صراط راستے کو کہتے ہیں، صراط مفرد آیا ہے، جمع نہیں، سبیل جمع ہے، سبل، سبل قرآن مجید میں زیادہ مرتبہ آیا ہے، سبیل بھی آیا، سبل بھی آیا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدت کرے گا، کوشش، راستے، ایک راستہ نہیں، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ ہم سب سبیل الہی پر ہیں، سبلنا خود اللہ کہہ رہا ہے، سبیل بھی اللہ کا ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، صراط بھی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، لیکن what is difference between سبیل and صراط؟ صراط ایک ہے، ایک ذات کی طرف پہنچتا ہے، اس میں انحراف ممکن نہیں ہے، سبیل میں کجی انحراف ممکن ہے، صراط معصوم کے علاوہ اس پہ کوئی چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اوپر سے آواز آئی، انک، اپنے حبیب کو رب ذوالجلال نے، انک لعلی صراط مستقیم، میرے حبیب تو صراط مستقیم پر، تو فرش سے عرش کی طرف آواز گئی، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم ہے۔ اب کون ہے سمجھ میں نہیں آیا، آخر نظر بھی تو کوئی چیز آ جائے کہ سمجھ میں آئے کہ یہ صراط مستقیم واقعاً اللہ ہے، تو اہل بیت اطہار کی آواز آئی، نحن صراط مستقیم، ایک ہوتا ہے علی صراط مستقیم، نہیں، نحن خود ہم صراط مستقیم ہے، خود معصوم صراط مستقیم، قرآن سے ثابت کروں گا، خود معصوم صراط مستقیم ہے، یعنی صراط کوئی اور ہو، معصوم اس پہ چل رہا ہو، نہیں، خود معصوم صراط مستقیم ہے، توجہ فرما رہے ہیں، خود معصوم، کیوں؟ آیت قرآن مجید کی، شیطان نے اللہ سے مکالمہ شروع کیا، کیا مکالمہ؟ مناظرہ شروع کیا، جب ادھر سے آؤٹ ہو گیا، جنت سے مکالمہ شروع کیا، ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے دھتکارا ہے، یہ شیطان اور بنی امیہ کا کام ایک جیسا جرم خود کرتے ہیں اور ایف آئی آر خدا کے خلاف کرتے ہیں، وہی شیطان، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، خدا نے گردن پہ خرجت خود چلائی اور کہا کیا؟ خدا نے، شیطان نے بھی یہی کہا، ربی بما اغویتنی، تانی، تو نے مجھے، تو کیا کرو گے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُ، باطل کو حق بنا کے پیش کروں گا، حرام کو حلال کر کے پیش کروں گا، گمراہ کو ہادی بنا کے پیش کروں گا لوگوں کی نظر میں، رشوت کو ہدیہ سمجھا کے پیش کروں گا، محرم اور نامحرم کے ملاقات کو خوش اخلاقی کی صورت میں پیش کروں گا، بے نمازی کو روشن فکری کی صورت میں پیش کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ، زینت دے کے پیش کروں گا، اچھا اور کیا کرو گے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، راستے پہ چلیں گے، منزل تک جانے نہیں دوں گا، اور کیا کرو گے؟ لَأُزِلَّنَّهُمْ، راستے پہ ہی جانے نہیں دوں گا، اور کیا کرو گے؟ لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، اپنی خواہشات کا لگام ان کے منہ میں ڈالوں گا۔ اللہ نے پوچھا اچھا یہ کر سکتے ہو؟ ہم کر سکتے، علماء حاضر ہیں، قسم کے ساتھ ہیں، لام تاکید، نون تاکید، جملہ اسمیہ، یہ سارا ہے، ہر صورت میں میں نے یہ کام کرنا ہے، توجہ پر بہت توجہ پر ٹاپ نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ خود معصوم صراط مستقیم ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، نبی کے حلقے میں ہی رکھ کے مختلف رنگ پہنا سکتا ہوں، حافظ قرآن بنا کے بھی قاتل بنا سکتا ہوں، مدرسے کے اندر سے بھی دہشت گرد بنا سکتا ہوں، اس مسجد میں نماز پڑھا کہ اس مسجد میں دھماکہ کرا سکتا ہوں، اچھا یہ پورا کر سکتے ہو؟ ہاں، ہر کسی کے ساتھ رک گئے،
جب آواز آئی رب ذوالجلال کی، ہر کسی کے ساتھ ایسا کرو گے، رک گیا پروردگار سوری الا عبادک منہم المخلصین، جن کو تیری تطہیر کے حصار نے روکا ہے وہاں میرا بس نہیں چلے گا۔ آواز آئی ان ھذا صراط علی مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ آیتوں کے جوڑ کو دیکھیے گا، آیات کے چھاؤں میں آیات الہی کے، لَأُغْوِي ربی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لَأُزِلَّنَّهُمْ، راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، جو راہ پہ چلے گا منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ہر خرابی کو اچھائی کی صورت میں پیش کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، مختلف آیات کے نچوڑ بتا رہا ہوں، اور ان کے گلے میں قوق ڈالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب کو ایسا کرو گے، رک جاتا ہے۔ اللہ نے تو کمال کر دیا، اللہ نے، اس شیطان نے بھی کہا تھا اس دور کے مخلصین کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، آج کا شیطان بزرگ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آج کا شیطان بزرگ بھی ہر ملک کا نام لے گا، ہر بادشاہ کا نام لے گا، ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ آج کا شیطان بزرگ بھی اللہ پہ آ کے رک جاتا ہے، وہاں سے آگے اس کی طاقت نہیں چلتی۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیری حکمت سے اور تیرے نظام سے جو پاک ہیں، ادھر میں نہیں جا سکتا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان ھذا صراط علی مستقیم، یہی میری طرف جن تک نہیں جا سکتے ہو، جن تک تیری رسائی نہیں اور طہارت کے حلقے میں ہے، یہی میری طرف آنے والا صراط ہے۔ صلوات پڑھے اللہ تعالیٰ۔ باقی سب سبیل پہ ہیں، صراط پہ نہیں ہے۔ اچھا، صراط کا مطلب کیا ہے؟ صراط اس عقیدے اور اس ایمان کو کہا جاتا ہے جس میں شک اور عیب اور ریب کا ذرہ بھر گنجائش نہ ہو۔ بریکنگ نیوز، صراط کسے کہتے ہیں؟ اس یقین، اس ایمان محکم، اس کل ایمان کا مزار جس میں شک اور عیب اور ریب ذرہ بھر، نہ توحید میں، نہ رسالت میں، نہ ایمان میں، نہ معاد میں، نہ مبدا میں، نہ قدرت الہی میں، نہ رحمت الہی میں، نہ امتحان الہی میں، نہ موت میں، نہ حیات میں ذرہ پر شک نہ ہو، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی لیے معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ باقی سب ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کہا ہو سکتے ہیں۔ دلیل قرآن، سورہ یوسف آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انتہائی حیرت انگیز آیت۔ اکثر مومن مشرک ہیں۔ آج تک آپ نے سنا تھا کہ بھی مومن بھی ہو مشرک بھی ہو، یا مومن ہوتا ہے نا؟ ہندوستان میں مثلا مشرکین ہیں سارے، مکی زندگی میں مشرکین تھے، بعد میں مومن ہو گئے۔ مومن بھی ہو مشرک بھی ہو، یہ سبیل پہ ہے، صراط پہ نہیں ہے۔ سبیل الہی پہ ہے، صراط پہ نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر اللہ پہ ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ اب بات وہی کل کے موضوع کے ساتھ، توحید کی گہرائی کے ساتھ دوبارہ متصل ہو رہی ہے۔ معاشرتی مثالوں کے اندر میں پوچھتا ہوں، شاہ صاحب آپ صحت یاب ہو گئے، بیمار تھے، ٹھیک ہو گئے؟ کہا الحمدللہ، وہ ڈاکٹر لندن سے آیا تھا،
شفا خانہ یاد آیا، شافی یاد نہیں آیا. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. شاہ جی غضنفر رضوی سے میں نے پوچھا آپ کے بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی ہے لاہور میں؟ ہاں میں نے پی ایچ ڈی کرایا تھا. میں نے ہوا یاد نہیں آیا. سونا آپ کے ہاں کپاس کی فصل اچھی اگتی ہے. ہاں میں نے بیج اچھا ڈالا. میں نے وہ جو کہتا ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے سے 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے، وہ یاد نہیں آیا. آپ کے گائیں 10 کلو دودھ دیتا ہے. ہاں ساہیوال سے لایا. ساہیوال سمجھ میں آیا، خالق کائنات سمجھ میں نہیں آیا. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، گھر میں، بازار میں، دکان میں، آپس میں، کمیونٹی میں. ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے کتنی مرتبہ مسبب الاسباب کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ زمینی اسباب کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. رازق وہ، بے شک. اگر یہ میرا ہمسایہ نہ ہوتا، میرے بچے بھوک سے مر جاتے. یہ ہمسایہ آیا جس کے دل میں رحمت اللہ نے ڈالی، وہ یاد نہیں آیا. وہ اچھا ڈاکٹر نہ ہوتا، میرا فلان بیماری سے مر جاتا. ڈاکٹر ذہن میں آیا، وہ شافی نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر اچھائی کا مرکز ذات واجب تعالی ہے. انسان اسے فراموش کر دیتا ہے، اور قرآن میں ہے جو اللہ کو فراموش کرے اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی حالت میں. لہٰذا آج کے بعد اس مجلس سے نورانی اور فرش عزا اور دانشگاہ حسینیت کو گواہ رکھ کر الحمدللہ کی عادت ڈالی. الحمدللہ کی عادت ڈالی. شاہ صاحب آپ پہنچ گئے لاہور سے؟ الحمدللہ. گاڑی کا بعد میں ذکر ہے. سنا آپ کا اچھا، آپ کے بیٹے کو اچھا رشتہ ملا ہے. ہاں وہ پڑھی لکھی ہے، وہ بعد میں، پڑھی لکھی بعد میں. الحمدللہ. وہ سنا وہ رشتہ کینسل ہو گیا، بول الحمدللہ. دونوں اللہ کی طرف سے. آپ کا بچہ ہو گیا، الحمدللہ. آپ کی فصل اچھی ہو گئی، الحمدللہ. آپ کے بیٹے کو نوکری مل گئی، الحمدللہ. فرش عزا اب میں جب مجلس سے واپس جاتا ہوں 2 رکعت نماز گھر پہ پڑھ کے آتا ہوں، نماز حاجت. 2 رکعت واپس جا کے پڑھتا ہوں نماز نظر. محنت کر کے کام حوالہ کرتا ہوں جن کا حوالہ کرنا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ. جب پوچھتے ہیں تو پہلے الحمدللہ کہتا ہوں، اس کے بعد تذکرہ کرتا ہوں. یہ عادت ڈالی. آپ مثلا یعنی آپ کا کاروبار کھل گیا، الحمدللہ. خدا کے واسطے یہ ضروری ہے. آیت نے کہا اسی وجہ سے مومن مشرک ہے. بے شک. سبب اس کی طرف. کائنات کی ساری خیر کی چابیاں آل محمد کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے؟ وہ اگر کسی کو چاہے تو مار دے، کسی کو چاہے تو زندہ کر دے. عیسیٰ کر سکتا تو عیسیٰ کا امام کیسے نہیں کر سکتا؟ جنت کے سردار وہ، روح کائنات وہ، ساقی کوثر وہ، سبب المتصل بین الارض والسماء وہ، ہے نا، وجہ اللہ، یہ سارے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب سجدے پہ سر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الہی انت الذی خلقت، انت الذی رزقت، انت الذی ہدیت، انت الذی عطیت، انت الذی شفیت، انت الذی سترت. کیا بات ہے. پروردگار روزی بھی تیری، عزت بھی تیری، ستاریت بھی تیری، حکمت بھی تیری، قدرت بھی تیری. میرا تو کیا ہے؟ انا الذی بخلت، تو سخاوت کرتا گیا، میں بخل کرتا گیا. انا الذی تأخرت، تو جلدی کرتا گیا، میں دیر کرتا گیا. انا الذی عصیت، تو معاف کرتا گیا، میں معصیت کرتا گیا. یہاں روکوں کہیں کسی دوست کے ذہن میں یہ خلش نہ ہو کہ معصوم اور معصیت کیا ہے. پورا صحیفہ کاملہ اسی سے بھرا پڑا ہے. یہ لو
پورا صحیفہ کاملہ دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، معصومین نے اپنی طرف معصیت کی نسبت دی ہے، تو عصمت کتنے گئی؟ بولو، عصمت کتنے نہیں جاندی ہے؟ معصوم اپنی جگہ ہے، تو پھر گناہ معصیت کی نسبت اپنی طرف کیوں دے رہا ہے؟ ہم مسئلہ حل کرنا، اس لیے کہ وہ جو نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ، خمس، خیرات، سجدہ، طواف، رمی، روزہ، تہجد میں اور آپ کر رہے ہیں، اگر یہی عبادت معصوم اگر انجام دے تو اپنے مقام عصمت کی نسبت اس عبادت کو معصیت سمجھتا ہے۔ نہیں معلوم ہے کنوے کر سکا نہیں کر سکا۔ ہم خطاؤں کا مجموعہ ہے، ٹھیک؟ نہ ہماری عبادت کوئی راز ہے، نہ ہماری اطاعت کوئی راز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ معصوم ہماری طرح کی عبادت کو اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنی حیثیت کو نہیں، اس کو دیکھ کے عبادت کرنا چاہتا ہے جو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ اس کے علاوہ دوسرا، کھانا کھانا حلال ہے، واجب ہے، اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، سونا، یہ زندگی کے معاشی ضروریات، طبیعی نیچرل ضروریات جو ہیں، حلال ہے، مباح ہے، ضروری ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان واجبات کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے اے میرا رب، میرے دل کی وائی فائی کی کنیکشن تیرے وجود ہستی سے ذرا لوز ہو جائے تو گناہ سمجھ، یہ اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے۔ انت الذی ہدیت، انت الذی خلقت، انت الذی شفیت، انت الذی اعطیت، انت الذی سترت، ہر چیز تیری طرف سے، تیری طرف سے کیا؟ انا الذی عصیت، میں معصیت کا، انا الذی تاخرت، میں دیر لگا دیتا ہوں، انا الذی بخلت، میں بخل کر لیتا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک جملہ یونیورسٹی ہے عزیزان من، یاد رکھیے، رب ذوالجلال سے رابطے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دعائے کمیل کا آخری حصہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، بھائی بھائی سے راضی ہے؟ نہیں۔ باپ بیٹے سے راضی ہے؟ نہیں۔ ہمسایہ ہمسایہ سے راضی ہے؟ نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہیں؟ کوئی کسی سے راضی نہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور معصوم اسی کو کہا جاتا ہے جو کھلا دروازے کی طرف معصیت کار بندوں کو پہنچائے۔ پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، یہ دروازہ بھی اگر بند ہو تو یہ کہاں جائیں؟ ایک ہی تو دروازہ ہے، اگر یہ بھی بند ہو تو یہ دعا کرنے کا طریقہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے سیکھیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ کیسے؟ عجیب ہے دعا۔ ایک مرتبہ تو آپ دعائی کمیل پڑھ گئے، ایک کو بھی کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے حدیث سے قصہ پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں، صدق اللہ العظیم۔ دعائی ابو حمزہ سمالی پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ حج پہ گئے، عرفات پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ آخر کیا فائدہ دعا؟ ایک دعا وہ ہے جو آپ کے دل کے دریچے سے نکل، آستین چڑھا کے خدا سے جھگڑا کرو۔ ہاں یہ روش ہے، معصومی کے روش ہے۔ مفاتی دیکھی ہے، وہ دعا ابو حمزہ سمالی دیکھی ہے، اور اس کے صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھی، یہ اس میں ہے دعائے ابو حمزہ سمالی میں۔ خدا جگڑ کے، ہاں آستین چڑھا کے، چشم نیل نم ہو، دل پورے غم ہو، رات کی تاریکی ہو، کوئی کسی کو خبر نہ ہو، اور دل کا دریچہ صراط مستقیم کے ساتھ کنیکٹ ہو کر، پروردگار تو نے کہا ہے کسی سائل کو خالی ہاتھ دروازے سے واپس نہ کرنا، مجھے کیسے واپس کرو؟ مجھے کیسے واپس؟ اے میرے رب، اگر تیری بخشش صرف تیرے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہو تو یہ تیرے گناہگار بندے کہاں جائیں؟ یہ یاد رکھیے، ایک تو وہ الحمدللہ والا
آج سے شروع کرنا ہے, ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے, گھر میں کوئی بچوں کو بھی. اور دوسرا دعا کا طریقہ معمولی نہیں, اللہ سے جگڑ کے, یہ رویش معصومین. خداوند اگر تو مجھے بخشو گے تو تیرا حبیب خوشحال ہوگا, نہیں بخشو گے تو تیرا دشمن شیطان خوشحال ہوگا. اے میرا رب بتا کس کو خوش کرنا چاہتا, اے میرے خالق تو بتا. جتنی دولت تیرے پاس ہے, اگر اتنی دولت میرے والدین کے پاس ہوتی, وہ مجھے کبھی محروم نہ کر دیتے, تو ان کی سخاوت کا بھی خالق ہے, بتا کیسے محروم کر. اے میرے رب تو نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کا نام توبہ رکھا ہے, وَسَمَّيْتَهُ توبہ. اس دروازے میں مجھے ہمیشہ کے لیے داخل کر. اس طرح جگڑ کے اللہ کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ اماموں نے بتایا. خلاصہ کہ سبل پر ہر انسان چل سکتا ہے, لیکن صراط پر معصوم. معصومین نے فرمایا صراط دو ہیں حدیث میں, ہاں ہونا صراطان ہے, دو صراط ہیں. صراط فی الآخرہ, صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک صراط وہاں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تلوار کے دھار سے بھی تیز, بال سے باریک اور آگ وغیرہ. یہ ایک صراط ادھر. یہاں کے صراط پہ جو چل سکے گا وہ وہاں کے صراط پہ چل سکے گا, وہ ہے عالم. اس سے بھی بات اوپر گئی. معصوم سے پوچھا سائل نے, مولا میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے. کیا؟ حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ, اس صراط کی تائید کے لیے, آپ کے حوصلہ افزائی کے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا. حدیث صحیح ہے؟ کہا ہاں. ہر کوئی جنت جائے گا؟ کہا نا. بڑے آزمائش میں ڈال دیا ہے نا. حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا یا نہیں جائے گا, صحیح بھی ہے. وہی جب نماز جماعت کے بعد مقتل سجایا جنہوں نے کربلا میں, وہی لوگ تھے. سائل کی پریشانی میں الجھن میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیسے کہ حدیث صحیح ہو اور ہر کوئی جنت نہ جائے؟ پھر کون لوگ جنت جائیں گے؟ کہا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ آخرت کے لیے. کہ جو وہاں میدان محشر میں لا الہ الا اللہ کہے گا وہاں سے دخل الجنہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہاں سے. اور ساحل اتنا بڑا ہوشیار تھا, ہم پر احسان کیا ہے اگلا سوال کر کے, اور سال بھر کے میری طرف سے ہدیہ. پوچھا کہ وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا. مولا نے اشارہ کیا نہیں, جو ہمارا ہوگا. ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہے جنت نہیں جائے گا, نہیں جا سکے گا. کہاں؟ اس دنیا میں جو بھی کہے گا جنت نہیں. تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ؟ یہ آپ کے لیے ایک آسمانی پیکیج ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ لین دین, کھانا پینا, شادی بیاہ, رشتہ, اس کے لیے کہ یعنی اللہ کے چاہنے والے جو بھی ہیں مشکل میں نہ پڑ جائے. یہ پیکیج ہے یہاں. اما جنت یہاں سے لا الہ الا اللہ نہیں, وہاں سے. تو سائل کتنا بڑا ہوشیار تھا پوچھنے والا. وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا. کہا نہیں, جو ہماری محبت اور عشق کا دم بھرے گا وہی وہاں سے جا سکے گا. اب یہ حدیث نہیں ہے, لیکن ایک ایسی حدیث جو آپ کے ذہن میں ہے, جب وہ ذکر کروں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہی امام رضا علیہ السلام کی حدیث. صلوات پڑھے بلند آواز سے.
وہ حدیث تو بالکل نہیں ہے، نہیں ہے ایسا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت نہیں جائے گا، جو وہاں کہے گا، یہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے ریفرنس میں میرے اپنے نوشتہ جات میں ضبط تحریر میں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، تقریباً اصول کافی وغیرہ سے۔ اس پریشانی کو دور وہ دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام والی نیشابور کی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی وامن من عذابی، چند قدم آگے بڑھ گئے، کیا فرمایا؟ ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ سمجھ میں آیا کہ امامت شرط توحید ہے۔ اب قیامت میں لا الہ الا اللہ کہہ کے وہاں سے جانا کوئی الجھن کی بات نہیں ہونی چاہیے اہل دل کے لیے، بات صاف ہے، آسان ہے۔ ایک اور قیامت میں کہ عاشقان اور محبین سید الشہداء کے لیے استاد محترم حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی آمولی، فیلسوف اور مفسر دہر، اور ہمارے تفسیر کے استاد، اور ان کی تفسیر ابھی آ رہی ہے 100 جلدوں میں، 50 جلد ابھی آئی ہے قرآن کے نصف تک، زیادہ تر 35-40 ہمارے پاس آئی ہے۔ ان کی کتابیں موٹی 2 جلدوں میں معاد اور قرآن، معاد در قرآن، اس کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ میدان محشر ہوگا، سید الشہداء علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے خطاب کریں گے، چاہنے والوں سے خطاب کریں گے۔ اب کھلی دعوت ہے مسلمانان عالم سے کہ آئیے اس خطاب میں شریک ہو جائیے، لیکن شرط یہ کہ اس خطاب سے ہوتے ہوئے خطاب مولا خطاب فرمائیں گے۔ جب خطاب عروج پہ ہوگی تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور جنت کے فرشتے اعلان کریں گے، آپ سب کا ایک ایک کا نام لے کے، استاد نے لکھا ہے، سب کا نام لے کے، فلان حاجی جنت تیار ہے، شاہ جی جنت تیار ہے، آغا جنت تیار ہے، چودھری صاحب جنت تیار ہے، کوئی بھی ادھر توجہ نہیں دے گی۔ کوئی بھی ادھر توجہ نہیں دے گا، سب محو ہوں گے عشق حسین میں، گفتگو یہ حسین میں، جیسا مقناطیس کی کشش ہوتی ہے، سب ٹوٹ چکے ہوں گے گفتگو یہ سید الشہداء میں، جنت کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، پکاریں گے فرشتے آؤ جنت تیار ہے، کوئی، اس لیے کہ اسی عقل مندی نے تو عاشق حسین بنایا ہے، جہاں حسین ہے وہی قدموں میں جنت ہے۔ جہاں حسین ہے وہی جنت ہے، جہاں ذکر حسین ہے وہی جنت ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا شاہ جی کدھر جا دو، نہ بولو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بولو جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ قرآن مجید، سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، بھاگو، کمپٹیشن اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اب عجیب سوال ہے کہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بندے کا کام نہیں ہے، مغفرت اور جنت کا سبب کمانا، راستہ ڈھونڈنا بندے کا کام ہے، وہ مسبب ہے، مسبب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، استغفار میرا کام ہے، مغفرت اس کا کام ہے، راستہ صراط مستقیم ڈھونڈنا میرا کام ہے، جنت لے جانا اس کا کام ہے، جبکہ کہہ رہا جنت کی طرف بھاگو، مغفرت کی طرف بھاگو، کیوں؟ سبب کا نام رکھا ہے جنت، ہر وہ اچھا کام جو جنت کا سبب ہے اس کا نام قرآن نے رکھا جنت، یعنی نماز سبب ہے تو نام رکھا جنت، عبادت جنت، عقیدہ جنت، حج جنت،
یہ ساری اسباب جنت اگر ہیں تو ان سب کو بچانے والا حسین کی مجلس اگر ہو اور بہت جنت ہے ان کی طرف کون نہیں تڑپتا اس دنیا میں جنت کے لیے قاتل حسین بھی کہہ رہا کتنے جاسو حسین کو مار کے پھر جنت جلوس کو روک کے کہا جنت ذاکر حسین کو شہید کیا جنت زنجنا و علم گرا کے جنت فرش عزا جلا کے جنت ہے نہیں ہے جلوس میں دھماکہ کیا جنت کربلا میں جلوس میں دھماکہ کر کے کہاں جانا ہے ان سے انٹرویو لینا یہ کیوں کم کر دو کیونکہ یہ کافر ہے کافر کو مار کے ہم جنت جانا چاہتے ہیں نہیں ہے ایسا بولو ہے سلام یا رسول اللہ 1400 سال پہلے حسین کو جنت کا سردار بنا کے ہر منافق کا راستہ روکا یہ ہے طبیب القلوب یہ ہے علم غیب یہ ہے حکمت الہی کہ نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے ایسے بدبخت لوگ بھی آئیں گے جو قاتل ہوں گے میرے حسین کے اور تمنا کریں گے اس جنت کی جو میرے حسین اس کا سردار ہے کتنی بڑی حکمت ہے اس میں کہ حسین جنت کا سردار ہے کتنی اچھی جنت ہے کہ قاتل بھی تمنا کر رہا ہے جس جنت کا حسین سردار ہے ان کا قاتل بھی اس کی تمنا کر رہا ہے تب فرمایا حسین جنت کا سردار کیوں کہ تاکہ جو ادھر میرے حسین کا ہوگا وہاں اس کو سرداری آئے یہاں قاتل ہو حسین کا حسینیوں کا عالم حسین ذاکر حسین نوحہ خان حسین محب حسین ان کا قاتل ہو اور ادھر جنت کی تمنا یہ رحمان کی جنت تو نہیں ہو سکتی ہے کسی اور کی جنت ہو سکتی ہے وہاں آسانی سے انسان جا سکتا ہے بس یاد رکھیے ابھی ایک اور جگہ یہ پیغام دے کے آیا ہوں کہ مجلس حسین کا قدر و مقام و منزلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ پاسورڈ ابھی تک ہم پر کھلا نہیں ہے مجلس کی اہمیت پر ابھی پاسورڈ لگا ہے اگر یہ پاسورڈ کھل چکا ہوتا جہاں شبیہ آذان علی اکبر پیش کرتے ہیں وہاں شبیہ نماز علی اکبر بھی پیش کرتے ہیں اسی لیے مجلس پر پاسورڈ لگا ہوا ہے اگر کھل چکا ہوتا شبیہ رکوع علی اکبر شبیہ تسبیح علی اکبر شبیہ سجدہ علی اکبر وہ کدھر گئے خود ہم پر مجلس کی عظمت نہیں کھلی ہے زنجیر زنی خونی ماتم اپنے اظہار عقیدت پورا سارا دن کر کے اس دن شام کو مجلس نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں خون لگا ہے کچھ تو اسی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور خون لگنے کی وجہ سے نہ پڑھنا بابا یہ زنجیر کیوں کیا آپ نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا میں نے کربلا میں اچھائی دیکھی اچھائی کیا دیکھی ہے سر کٹ گیا لیکن سجدہ یعنی قضا نہیں ہوا یہ اچھائی ہے سر کٹ کے بھی قرآن سے ہم جدا نہیں ہوئے نماز سے ہم جدا نہیں ہوئے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون کا فلسفہ اور حکمت کربلا میں خدا نے سید الشہداء کے توسط سے زندہ کیا ہے یہ اچھائی ہے اس پر پاسورڈ ابھی بند ہے ہمارے اوپر جب یہ کھل جائے گا ایک آنسو تب وہ حدیث ہے کہ جو رونے کی شکل بنائے گا وجبت لہ الجنہ یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے لیے تیار اور یہ سارا انتظام پہلے سے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں تھی صرف کربلا نہیں کبھی فاطمہ زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ لیتے فرماتے بیٹی وہ دن آنے والا ہے تیار ہو جائے کبھی امیر المومنین کی طرف دیکھ لیتے پوچھا یا علی کیسا ہوگا وہ دن کہ ریش مبارک کی خوبصورتی اپنے سر کے خون سے رنگی حسن مجتبیٰ کی طرف رخ کیا بیٹا جگر کے ٹکڑے میری امت تیری زہر کے ذریعے کریں گے پیغمبر اسلام خاموش بیٹی بار بار پوچھتی ہے بابا میرے حسین کا کیا ہوگا میرے حسین کا کیا ہوگا بار بار مولا نے پیغمبر اسلام نے فرمایا مولا علی سے یا علی ذرا زہرا کو سہارا دو کہ میں بتا دوں بیٹی یاد رکھیے وقت ایسا آئے گا کہ یہی میری امت میرے بیٹے کو شہید کرے گی
پوچھنے لگی بابا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں، نہ میں ہوں گا، نہ تو، نہ علی، نہ حسن کوئی۔ سب سے پہلا سوال، آخر ماں ہے، دیکھیے ماں، اگر بابا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا میرے بیٹے پہ رونے والا کون؟ یہ دعا ہے، جو آپ کے آنسو ہیں یہ تمنا، یہ زہرا ہے، یہ تمنا، یہ زہرا ہے جو آپ کے آنسو گر رہے ہیں، ان کے داغ ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ رونے والے آنے والے ہیں، بزرگوں پر بزرگ، جوانوں پہ جوان، خواتین پہ خواتین، یہ رونے۔ اور یہی ہوا جب پیغمبر اسلام کا چمکتا ہوا سورج موت کے پردے میں جب چلا گیا، ادھر سے آواز آئی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ مصائب کے پہاڑ ایسے ڈھائے گئے کہ روشن دن پہ اگر پڑ جاتے شب تار میں بدل جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے؟ آخر مولا کو یہی کہنا پڑا۔ جنازہ زہرا مرقد کی طرف اشارہ کر کے، حوالہ کر کے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، خطبہ نمبر 20 نہج البلاغہ دیکھیے کیا فرمایا، یا رسول اللہ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ در و دیوار کے درمیان کس نے اذیت کی، یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا کہ دربار میں کس نے انہیں کھڑا کیا 3 گھنٹہ۔ نہیں، جملہ عرض کروں، آپ کے اولاد کو خدا سلامتی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ خود تیری امانت سے پوچھ لیجئے تیرے فرزند محسن کو کس نے شہید کیا؟ قبر سے حوالہ کیا۔ رات جب ہو گئی، یہ ہم سب کا یہ رواج ہے کہ کسی کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے سامان صندوق کھول دیتے ہیں اور ایک کوہرام بپا ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ گھر کا فوت ہو، وفات ہو، کوئی کہتا ہے کہ اس پر میرا بابا جانماز پر اس پر نماز پڑھتا تھا، کوئی کہتا ہے یہ میری ماں کا جانماز ہے، ماں کا قرآن ہے، یہ ان کا لباس ہے، یہ ماں کی عبادت کرنے کی جگہ، یہ استراحت کی جگہ۔ ایسا ہوتا ہے۔ زہرا کی تدفین کے بعد جب رات ہو گئی دوسری، حسنین منتظر ہیں کہ وہ لقمہ کھلانے والا ہاتھ کہاں سے آئے، اجرکم اللہ، حسنین منتظر ہیں وہ ہاتھ کہاں سے آئے گا جس پہ اٹھا کے لقمے کھلاتی تھی۔ نہیں، ایک اور بات عرض کروں، شہزادی زینب اور ام کلثوم منتظر ہیں، جس ہاتھ سے کنگھی کراتی تھی وہ ہاتھ کہاں سے آئے۔ کبھی اس حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اس حجرے میں آتے ہیں، ہر چیز نظر آ گئی، اما زہرا نظر نہیں۔ لیکن تدفین سے پہلے کی جو کیفیت تھی، جب جنازہ تیار ہوا، اعلان کیا مولا نے، یا زینب و یا ام کلثوم والحسن والحسین ہلموا الی امکم فتزودوا منہا، آئیے آخری الوداع کیجئے ماں سے۔ آ گئے، لیکن مولا حسین کا معلوم ہے کہ کتنی محبت تھی ماں زہرا سے، جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی میں آگے نہیں جاؤں گا۔ وَأَنَّتْ آواز آئی، بیٹا الیہ الیہ، آئیے۔ 2 جنازوں نے اپنے فرزند کو سینے سے لگایا ہے، ایک مدینے کے جنازے نے، ایک کربلا کے جنازے۔ مدینے میں زہرا نے بیٹا حسین کو سینے سے لگایا ہے، اور اسی حسین کے جنازے کو کربلا میں بیٹی نے سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر منادی آسمان ندا دے رہا ہے، یا علی اپنے فرزندوں کو زہرا کے جنازے سے جدا کر دے۔ آسمان کے منادی دیکھ نہیں سکتے ہیں، اہل آسمان دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے آسمان والوں سے درخواست کریں، یہ تو مدینے کا جنازہ ہے، اگر زہرا کے جنازے پر حسین کا گریہ نہ دیکھ سکو تو حسین کے کٹی ہوئی رگوں پر بہتا ہوا خون بیٹی جنازے پہ آئے تو کیسے تحمل کر سکو گے اے اہل آسمان؟ یہ منظر بتا۔ مولا علی کا، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اسی طرح، مولا علی کا جنازہ جب نکلا، میں اسی پر جملہ مطلب ختم کر رہا ہوں، وصیت میں لکھا کہ میرے جنازے کو تیار کر کے اگلا حصہ خود ہی خود اٹھے گا، جنازے کا تابوت کا پچھلا حصہ اٹھائیے۔ تیار ہو گیا، جنازہ روانہ ہوا، غسل و کفن اور تمام انتظام کے بعد، اور فرمایا جہاں تابوت کا اگلا حصہ زمین پر بیٹھے وہی پہ قبر تیار شدہ ملے گی اور مجھے دفنائیے۔ یہ سارا انجام دیا حسنین نے۔ میں سوال کرتا ہوں، اے امیر المؤمنین، کتنے خوش نصیب ہیں آپ،
آخر جنازہ اٹھ تو گیا، یہ نہیں معلوم کہ کون آئے تھے جنازہ اٹھانے. ہو سکتا محمد مصطفیٰ نے کاندھا لیا ہو سکتا ابراہیم خلیل آئے ہو سکتا ہے موسیٰ کلیم آئے ہو سکتا ہے جبرائیل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا ہو. آسمان سے، ملکوت سے، جنت سے آنے والوں نے تو جنازہ اٹھایا، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کے مولا سجاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں جنازہ نہیں اٹھا، میں غسل نہیں دے سکتا. مولا امیر المؤمنین تیری قسمت پر سلام کی قبر تیار شدہ مل گئی، لیکن سلام ہو غربت حسین پر تیسرے دن جا کے بنی اسد حاضر ہوئے. ارے اکبر کون ہے، اصغر کون ہے، مولا کون ہے، حبیب کہاں ہے، کس کو کہاں دفنائے. اتنے مہمان کو آتے ہوئے دیکھا، کیوں پریشانی ہے، ہم بنی اسد ہیں، شہداء کو دفنانے آئے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں. مہمان نے کہا میری مدد کرو، میں پہچانوا دیتا ہوں. آئیے سب کو دفنا دیتے ہیں. مولا کو دفنا کے خاک قبر پر ڈال کے دست مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل عطشانا. تمام شہداء کو دفنا کے آخری جملہ جب یہ مہمان نقابپوش جب جانے لگا، بنی اسد پاؤں پڑ گئے. اے مہمان محترم سچ بتا، تو نے ان شہداء کو، بس یہی مسائل ختم ہے اہل دل کے لیے، آپ جیسے اہل معرفت کے لیے، تو نے ان شہداء کو ایسا پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد ہو. آج رکو معلوم جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے. مولا نے فرمایا اے بنی اسد میرے زخمی جگر پر نمک نہ چھڑکنا. ارے میرے سامنے میرے بابا کے گلے میں خنجر، ارے میرے سامنے میرا ششماہا مجاہد بھیا بابا کے ہاتھوں مچل کے جام شہادت نوش کر گیا. ارے میرے سامنے ہمارے بچوں پر تمانچے لگ گئے، پردے چھن گئے. آخری جملہ میرے سامنے میرے شبیہ پیغمبر بھائی کا کلیجہ چھلنی کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. رب ذوالجلال سب سے معرفت و عبادت قبول فرمائے.